السلام علیکم ناظرین، ٹوٹا ہوا دل ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں آخر وہ لمحہ آنے والا ہے جس کا سب کو انتظار تھا۔ ادران کے سامنے یہ حقیقت آ جائے گی کہ آخر اس کی معصوم بیٹی ارہا کے دل میں سمین کے خلاف زہر کون بھر رہا ہے۔ کیا اس بار شائلہ بے نقاب ہو جائے گی اور کیا کمال کی بے وفائی بھی سب کے سامنے آ جائے گی؟ آئیے تفصیل سے ان تمام سوالوں کے جواب جانتے ہیں۔ آنے والی قسط میں کئی دلچسپ موڑ دیکھنے کو ملیں گے۔ ایک طرف سمین کی محبت آہستہ آہستہ ارہا کا دل جیت رہی ہے تو دوسری طرف شائلہ کی سازشیں اب بے نقاب ہونے کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، ارہا کی برتھ ڈے کی تقریب میں اپنی بیٹی کو اتنا خوش دیکھ کر ادران بھی دل ہی دل میں بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ پہلی بار محسوس کرتا ہے کہ شاید سمین واقع ہی اس رشتے کو دل سے نبھانا چاہتی ہے، ورنہ جس طرح ارہا کی شکایت پہ ادران نے لاسٹ ٹائم سمین کو ڈانٹا تھا، سمین کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید کب کی گھر چھوڑ کے چلی جاتی، جبکہ سمین کو پتہ بھی ہے کہ اگر وہ ایسا کرتی بھی تو ادران کے والد اور پھپھو کا ووٹ سمین کے ساتھ ہوتا۔ لیکن سمین نے ایسا کوئی ہنگامہ نہیں کیا، بلکہ ارہا کے دل میں جگہ بنانے کے لیے جس شاندار طریقے سے اس کی برتھ ڈے کی سیلیبریشن کی ہے، یہ سب دیکھ کر ادران کو احساس ہونے لگتا ہے کہ ارہا کی خوشی کی اصل وجہ سمین ہی ہے، کیونکہ اس نے کبھی پہلے اپنی بیٹی کو اس قدر ہنستے مسکراتے اور خوش ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ لگتا یہی ہے کہ ادران کے دل کی برف بھی آہستہ آہستہ پگھلنے لگی ہے اور وہ سمین کے بارے میں اپنی رائے بدلنے لگا ہے۔ ادھر شائلہ ارہا کی برتھ ڈے کی خوشیوں کو دیکھ کر اندر ہی اندر جل بھن کر رہ جاتی ہے۔ اسے یہ بات بالکل برداشت نہیں ہو رہی کہ ارہا اتنی جلدی سمین کے قریب آتی جا رہی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو ادران اور سمین کے درمیان موجود تمام غلط فہمیاں اور دوریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے وہ ایک بار پھر ارہا کا برین واش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ ارہا سے کہتی ہے، تم سمین کو اپنی ماما کیوں سمجھنے لگی ہو؟ ارہا معصومیت سے جواب دیتی ہے کہ بابا نے کہا ہے انہیں ماما کہنا۔ اس پر شائلہ فوراً کہتی ہے، صرف ماما کہنا، انہیں کہیں واقع ہی اپنی ماما سمجھ مت لینا۔ ارہا حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ پھپھو اس کا مطلب کیا ہے؟ بس یہی موقع پا کر شائلہ اس کے معصوم ذہن میں ایک بار پھر زہر گھولنے لگتی ہے اور کہتی ہے، یاد ہے نا جیسے تمہاری اصل ماما تمہیں چھوڑ کر چلی گئی تھیں، ویسے ہی یہ بھی ایک دن تمہیں چھوڑ کر چلی جائیں گی، اس لیے ان پر زیادہ بھروسہ مت کرنا۔ لیکن ارہا نے جیسا محسوس کیا ہے وہ اپنے دل کی بات شائلہ سے کر دیتی ہے کہ پھپھو، میری فرینڈز بھی یہی کہہ رہی تھیں کہ تمہاری سٹیپ موم تو بہت اچھی ہیں اور وہ سچ میں تم سے پیار کرتی ہیں۔ لیکن شائلہ کہتی ہے، ارہا سٹیپ موم کبھی اچھی نہیں ہوتی، وہ صرف اچھے ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہے تاکہ اس گھر میں اپنی جگہ بنا سکے۔ میں نے تمہیں جیسے سمجھایا ہے نا، بس تم وہی کرتی رہو۔ جب بھی اکیلے میں تم ان سے ملو تو ان کے ساتھ خوب بدتمیزی کیا کرو، پھر وہ خود ہی اس گھر سے چلی جائیں گی۔ لیکن شائلہ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ادران دروازے کے پاس کھڑا یہ ساری گفتگو سن لیتا ہے۔ اس کے تو پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی نکل جاتی ہے، کیونکہ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ ارہا کے دماغ میں یہ زہر گھولنے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بہن شائلہ ہے، جس شائلہ نے کبھی ارہا کا خیال نہیں رکھا۔ حالانکہ ادران نے کئی بار ڈھکے چھپے الفاظ میں شائلہ سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ جب بھی تمہارے پاس وقت ہو ارہا کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کے اس کے ہوم ورک میں اس کی ہیلپ کروا دیا کرو، لیکن تب تو شائلہ کہیں موجود نہیں تھی۔ اب جب سمین اس گھر میں آ چکی ہے اور ارہا کا سچ میں خیال بھی رکھ رہی ہے تو شائلہ کے پاس ارہا کے ساتھ گزارنے کے لیے وقت تو ہے، لیکن وہ وقت بھی صرف اسے بھڑکانے کے لیے ہے۔ اور شکر ہے ناظرین کہ اس بات کو اتنا لمبا کھینچا نہیں گیا، کیونکہ عموماً تو اس طرح کے راز ہمیشہ ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ میں ہی کھلتے ہیں۔ خیر، شائلہ کی یہ باتیں سنتے ہی ادران وہیں سے غصے سے بلند آواز میں کہتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔
اپنے بھائی کی آواز سن کر شائلہ تو گھبرا جاتی ہے۔ ادران غصے میں اس کے قریب آ کر کہتا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میری معصوم بیٹی کے ذہن میں ایسی باتیں بھر رہی ہو، تو اس کا مطلب ارہا سمین سے دور تمہاری وجہ سے رہتی ہے۔ اس بار ادران شائلہ کو آسانی سے معاف کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتا۔ وہ سخت لہجے میں کہتا ہے تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں تو ارہا اور سمین کے درمیان محبت بڑھانی چاہیے تھی، لیکن تم الٹا میری بیٹی کو اس کے خلاف بھڑکا رہی ہو۔ اور اگر یہ بات شائلہ کے باپ غیور صاحب تک پہنچ جاتی ہے تو شائلہ کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ غصے میں آ کر شائلہ اور اس کے شوہر کمال کو گھر چھوڑنے کا حکم دے دیں اپنے گھر کے سکون کے لیے۔ ادھر کمال اپنی اصلیت دکھانے میں مصروف ہے، شائلہ کے گھر میں رہ کر اسی کا کھا کر اسی کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اور گھر کے کسی کونے میں چھپ چھپ کر سمین کی بہن اشنا سے فون پر محبت بھری باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ڈارلنگ چھوڑو یہ سب باتیں، تم فکر ہی نہ کرو، کیونکہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اشنا کمال کی باتیں سن کر بڑی خوش ہوتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ جیسے میری بہن سمین کی قسمت یکدم کھل گئی ادران ملک سے شادی کر کے، شاید اسی طرح سے میری قسمت بھی کمال کے ساتھ شادی کرنے کے بعد یکدم کھلنے والی ہے، جبکہ اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کمال نے تو اسے اپنا اصلی نام تک نہیں بتایا۔ خیر اتفاق سے پھپھو وہاں سے گزرتی ہیں اور کمال کی یہ گفتگو سن کر ٹھٹک جاتی ہیں۔ ویسے بھی انہیں کمال پہلے دن سے ہی پسند نہیں تھا، اور اب تو انہیں یقین ہونے لگتا ہے کہ وہ شائلہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ شاید اب وہ شائلہ کو حقیقت سمجھانے کی کوشش کریں کہ جس طرح وہ دوسروں کے رشتے خراب کرنے میں لگی ہوئی ہے، اسی طرح اس کا اپنا گھر بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ویسے بھی شائلہ کو کمال پہ شک تو اسی دن ہو گیا تھا جب اس کی بوتیک سے پیسے اور کپڑے غائب تھے، اور شائلہ نے حیرت ہے کہ وہ معاملہ اتنے آرام سے رفع دفع کر دیا، لیکن دوبارہ جب کبھی وہ اشنا کو اپنی ہی بوتیک کے لباس میں دیکھے گی تو ہو سکتا ہے اسے اندازہ ہو جائے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ بہرحال خوشی اس بات کی ہے کہ سمین اور ادران کا رشتہ اب بہتری کی طرف جا رہا ہے، لیکن ناظرین ہر ڈرامے کی طرح اس میں بھی وہی ہوگا، جب ادران اور سمین ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے تو ان کا رشتہ خراب کرنے کے لیے اور ان کے درمیان غلط فہمیوں کی دیوار کھڑی کرنے کے لیے ادران کی سابقہ بیوی اریج یا پھر سمین کا سابقہ منگیتر شازر یکدم کہیں سے نمودار ہو جائیں گے۔ لیکن سچی محبت کا امتحان بھی ہمیشہ ایسے ہی موقع پر ہوتا ہے، تو یقیناً ادران اور سمین اپنے رشتے کو بچا لیں گے۔ تو ناظرین کس کس کو انتظار ہے نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جب ادران اپنی بہن شائلہ کو رنگے ہاتھوں پکڑتا ہے جب وہ ارہا کو سمین کے خلاف کر رہی ہوتی ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔